بتا رہا ہے ہمیں سریا عروج بام ابو حنیفہ، بلند تر ہے فلک کی تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ۔ بہت محنت سے کماتے ہیں، کاروبار میں جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے بس نکل جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے ایک جزیرے کا واقعہ سنایا مجھے، کہنے لگے عجیب بات پیش آئی مفتی صاحب، وہاں نیم وحشی قسم کے قبائل رہتے ہیں، ان کا اپنا کوئی دین و دھرم نہیں ہے، اور یہ ڈھپلی والے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں نا، جن کو انسان کی اخلاق سے کوئی غرض نہیں، شراب میں مست رکھیں گے لیکن صرف اپنی لسٹ دنیا میں بڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا ریلیجن ہمارا، سب سے بڑی پارٹی ہماری۔ اور پوچھو کوئی اخلاقی قدریں دی انسانوں کو؟ کسی کا دماغ درست کیا؟ بس شراب پی کر مست کروائے، اس کے سوا بھی تم نے کچھ دیا دنیا کو؟ کہتے نہیں بس ہم تو پارٹی بنانے کے چکر میں پارٹی زیادہ ہونی چاہیے، یہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے برادران وطن بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کوششیں شروع کی، ایمان والے بھی پہنچنے لگے۔ کہتے ہیں وہاں کے ایک مکھیا تھا، اس نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، اب کوئی بھی آئے گا ہم نے کسی کی بات سننی نہیں، ہم نے ان کو بولنا ہے کہ سب اکٹھے آؤ، اکٹھے آ کر کے بات بتاؤ۔ کہتے وہ اکٹھے آئے، ان کے فارمولے انہوں نے کہا بھائی فلانے دن آ جاؤ، وہ بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ بھی آئے۔ کہتے ہیں اللہ کے کرم سے کچھ ایمان والے بھی پہنچ گئے۔ ایک ایمان والے کو اللہ نے دل میں بات ڈالی، ہر ایک اٹھا اپنی اپنی تقریریں کرنے لگا، دھوئیں دار جوشیلی تقریریں، اور یہ تو اپنے آدمی کی کیا کہتے ہیں یہ موٹیویشن پاور ہے کہ کون کس کو منوا لے، اس سے کوئی حق نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس سے تو آدمی کی وہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے کو قائل کر لیتا ہے۔ ہر ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، ایک نے کہا دیکھو بھائی تقریروں سے کام چلنے والا نہیں، ہم میں سے کوئی اپنی دعوت نہیں دے سکتا ہے، ہم سب کے سب ایک کوئی کتاب لے کر آئے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے برادران وطن گیتا کو لے کر گئے ہیں، کوئی دوسرا گرنتھ صاحب کو لے گیا ہے، کوئی بائبل کو لے گیا ہے، کوئی کسی اور کو لے گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم سب اپنی اپنی کتاب پڑھ کر کے سناتے ہیں، جس کی کتاب تمہیں اچھی لگے وہ مان لو، اور جس کی اچھی نہ لگے اس کو ریجیکٹ کر دو۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، کہتے ہیں ہم نے پہلے ان کو موقع دیا تم پڑھو، انہوں نے پڑھا، ایک نے پڑھا، دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، ہمارے بھائیوں کا نمبر آیا، انہوں نے کہا ہم تو ڈھپلی کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، پہلے وہ لاؤ تھپوڑے والا، وہ بجائے گا تب ہم پڑھیں گے، بغیر اس کے اب تو ہمیں بھی شوق ہونے لگ گیا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں ہم اور ڈھپلی بجاتے ہوئے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ رنگ ٹون رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا؟ اس میں وہ ڈھول بجا، جا الحق وضاحق الباط، جا الحق اللہ اکبر، یہ قرآن کی توہین، اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، قرآن نے کہا عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، فرمایا ان کی رال ٹپک گئی، ان کی رال ٹپک گئی، یہ ان کے لوگوں کی ریس کرنے لگے جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی، اب ہماری بھی رال ٹپک رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں جناب وہ بجاتے ہیں، ہم بھی تھوڑے دے دو۔ یہ وہی طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا نا، موسیٰ ایک خدا کو کیسے مانیں، کچھ ہمارے لیے بھی بنا، سامنے کوئی بت رکھا ہوا ہو پوجے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بغیر ڈھپلی کے پڑھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا چلو ڈھپلی والے کا بھی انتظام کریں گے، سمجھتے ہیں نا ڈھپلی، اس کا بھی انتظام کیا، انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ پھر اللہ نے آخر میں موقع دیا ایمان والے کو، خاتم الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو آخر میں اللہ نے موقع دیا، لیکن آخر میں آیا اللہ پاک نے اس کی دل کو، اس کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے ایک مقام پر کہا ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُمْ، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ لے کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا دین کیا ہے، عین میدان جنگ میں، جب کہ جنگ کا بگل بھی وہی بجائیں، اعلان بھی وہی کریں، حملہ بھی وہی کر کے آئیں، سب کچھ وہی کریں، پھر بھی کہیں نہیں ہم دین کو سننا چاہتے ہیں آپ سے، فرمایا فَأَجِرْهُ، آرڈر ہے آپ کو کہ آپ ان کو پناہ دے دیجئے گا، آنے دیجئے گا یہاں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے قرآن کو سن سکے، یعنی کہا حتی یفہم کلام اللہ، یعنی کہا حتی یعقل کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سمجھے، کہا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ اللہ کے کلام کے سننے کی بھی ایک تاثیر ہے، ایک عجیب تاثیر ہے۔
جب اللہ کے ایک نیک بندے نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ سارے لوگ، وہ قبیلے کے لوگ اٹھ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں بات آ گئی، بس یہ لاسٹ میں جو آئے ہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نور ہے، کوئی روشنی ہے جو آسمان سے ٹپک رہی ہے، باقی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ کانوں سے ٹکراتی ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں بات وہ دل سے ٹکراتی ہے، وہ اندر اتر رہی ہے۔